الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تجھے اے بلبل ناداں سوجی ہے گانے کی، تجھے اے بلبل ناداں سوجی ہے گانے کی، مجھے پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی۔ قفس بھی جام بھی بالکل نئے ہوں گے، ہر روز نئی ترکیب ہوگی تجھے پھندے میں پھنسانے کی۔ گلشن میں اگر رہنا ہے تو بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا، ورنہ سماعت بھی نہ ہوگی کسی ہیلے بہانے کی۔ قابل صد تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، وقت بہت گزر چکا، تقریر کا اس وقت نہیں رہا۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے عزیز القدر محمود عالم صاحب، مولوی نصر اللہ صاحب، قاری ریاض صاحب، ان حضرات کے حکم پر مخدوم العلماء حضرت مولانا محمد ادریس حنفی صاحب رحمہ اللہ تعالی کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں صرف 2-3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ادب سے آپ کے اس گاؤں میں آنے کا آج پہلی بار اتفاق ہو رہا ہے۔ میں تو اس وقت کی تقریر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت تو وہ آدمی تقریر کر سکتا ہے جس کی سر ہو یا اس کو گر ہو۔ میری نہ تو سر ہے اور نہ گر ہے، تو یہ وقت تو میں تو مدرس قسم کا آدمی ہوں، یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے اس وقت میں تقریر کرنا۔ بس 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بار ذرا محبت سے آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ آج فتنوں کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کا قرب ہوگا فتنے بہت ہو جائیں گے۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ فتنے اتنے ہو جائیں گے کہ لوگ فتنوں سے تنگ آ کر
دجال کے آنے کی تمنا کریں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے لوگ دجال کے آنے کی دعا کریں گے۔ دجال اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کی عمر صرف 40 دن، وہ 40 دن کا فتنہ ہوگا صرف۔ لیکن جس دن دجال قتل ہوگا دنیا سے فتنے ختم ہو جائیں گے اور دین خالص اللہ کے لیے رہ جائے گا۔ لوگ اس لیے اس کے آنے کی تمنا کریں گے۔ صبح کو حدیث میں آتا ہے آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، حدیث کی کتابوں میں آتی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے اور میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا۔ لوگ کیا پوچھتے؟ خیر، اور میں پوچھتا شر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شر کیسے آئے گا، فلاں شر کیسے آئے گا؟ اور میں یہ کیوں پوچھتا تھا؟ اس لیے تاکہ اس شر سے مطلع ہو کر اس سے بچ سکوں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گمراہی میں تھے، کیا اس کے بعد خیر ہوگی؟ پھر اس کے بعد ہم گمراہی میں تھے، آپ تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر نصیب فرما دی، کیا اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اس کے بعد شر ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بعد بھی خیر آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں مگر وہ ملاوٹ والی ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے بعد پھر بھی شر آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد جہنم کے دروازوں پر بلانے والے داعی ہوں گے۔ بہت توجہ چاہوں گا، جہنم کے دروازوں پر بلانے والے داعی ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ ان کی زبانیں ہمارے جیسی ہوں گی، ان کی زبانوں کے الفاظ ہم جیسے ہوں گے، مگر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم جماعت کو لازم پکڑنا۔ آقا اگر اس وقت کوئی جماعت نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر زمین کے ساتھ چمٹ جانا، پھر زمین کے ساتھ چمٹ جانا۔ یہ بہت مشکل وقت ہے۔ اس وقت ہم جو قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، فتنے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہماری نئی جنریشن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آج جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور صورتحال یہ ہے، مجھے معاف کرنا، صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کہ ہماری اولاد کس گڑھے میں گر رہی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں ایک زمانہ جدائی رہی. جب ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، ابا جان جدائی ہو گئی تھی، پھر ملاقات ہو جاتی، آپ اتنا کیوں روئے؟ آپ تو اللہ کے نبی تھے، آپ صبر کرتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بہت عجیب ہے. میں آپ کے دلوں پر دستک دینا چاہتا ہوں، کاش کہ آپ میرے درد کو سمجھیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، ابا جان آپ تو نبی تھے، صبر کرتے، آپ نے رو رو کے آنکھوں کی بینائی کیوں ختم کر لی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں تمہاری جدائی میں تو نہیں رویا، بیٹا میں آپ کی جدائی میں تو نہیں رویا. ابا جان پھر کس لیے روئے؟ فرمایا، بیٹا مجھے تو یہ فکر لاحق ہوئی کہ جب تک میرا بیٹا میرے پاس تھا میں اس کا خیال رکھتا تھا، آج میرا بیٹا میری مجلس سے چلا گیا، کہیں برے لوگوں کا ہم نشیں نہ ہو جائے. میرا رونا اس لیے تھا کہ میرا بیٹا کہیں برے لوگوں کا ہم نشیں نہ ہو جائے. بات یہاں تک رہتی تو پھر بھی کافی تھی، اس پر آپ نے بس نہیں کی، بلکہ فرمایا، بیٹا اگر تم برے لوگوں کے ہم نشیں ہو جاتے تو پھر میرے خاندان سے نبوت رخصت ہو جاتی. کیا ہو جاتا؟ بہت توجہ چاہوں گا. میرے خاندان سے نبوت، معلوم ہے کتنے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صرف 10 نبی باقی قوموں میں ہوئے ہیں، باقی 1,24,000 نبی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ہوئے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تم بری مجلس میں بیٹھ جاتے تو نبوت میرے گھر سے رخصت ہو جاتی. اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا، بیٹا اگر تم برے لوگوں کی مجلس میں چلے جاتے تو پھر تمہیں یعقوب علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا کبھی نصیب نہ ہوتا. آج ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ فتنوں کا وقت ہے، میں جس بات کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اس وقت میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری نسل ان کے عقائد و نظریات وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور مجھے معاف فرمائیں گے میرے علماء، میں پہلے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. آج ہم اپنی اولاد کو یہودی اور نصرانی تو نہیں بنا رہے مگر مادیت پرست ضرور بنا رہے ہیں. خواہ اس میں مولوی ہیں، غیر مولوی ہیں، تبلیغی جماعت والے ہیں، ہم سب لوگ آج مادیت پرست ہیں. معاف کرنا مجھے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کسی عالم دین کی وفات پر میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی نسلوں کو پھر سے دین کی طرف لائیے.
پھر سے دین کی طرف آئیے. آج تو دنیا مغربیت بھی تھک چکی ہے، وہ بھی آج روحانیت کی باتیں کر رہے ہیں. اس لیے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے اکابر بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ہمارے عزیز دوست بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، مجمع میں تشریف فرما ہیں. ہمیں بڑا اہم وقت ہے، اس وقت میں اپنی نسلوں کو فتنوں سے بچانا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یوں کہوں کہ اللہ جل شانہ نے اس امت پر رحم فرمایا اور ایک صورت عطا فرمائی جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اہدنا الصراط سارے پڑھیے، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا. آگے کیا ہے؟ پڑھو پڑھو ذرا. صراط الذین انعمت علیہم. بہت توجہ چاہوں گا. یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. آگے صراط القرآن نہیں کہا، صراط الحدیث نہیں کہا، صراط القرآن والحدیث نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا. کون لوگ؟ اس راستے پر چلا جس راستے پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا. اور علماء بیٹھے ہیں، عام محدثین مفسرین نے ترجمہ کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں. مگر حضرت شیخ الہند نے جو ترجمہ کیا ہے، اہل علم و دانش جانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نہ ان پر تیرا غضب ہوا ہے، نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے بات. آسان کرتا ہوں ترجمے کو. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے اور جن پر تیرا انعام ہو گیا، نہ ان پر تیرا کبھی غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو ہمیں فتنے کے وقت میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم ہے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اب انعام کن پر ہوا ہے؟ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت توجہ چاہوں گا. انعام کن پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء علیہم السلام پر. انعام کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کا سب سے بڑا انعام اس کی رضا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. کیا ہے انعام؟ کیا ہے؟ سارے بولیں گے ذرا جی؟ سارے بولیں گے؟ آپ ایسا بول رہے ہیں یا مجھے کم سنائی دیتا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ کی اللہ کی رضا. تو اللہ کی رضا انبیاء علیہم السلام کے بعد جس جماعت کو ملی ہے اس جماعت کا نام اصحاب رسول ہے. کیا نام ہے جی؟ سارے بولیں گے؟ اس جماعت کا نام، بس میں راستہ بتلا کے اجازت چاہوں گا. ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے
وہ لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلی جماعت جماعت جی انبیاء علیہم السلام، اور انبیاء کے بعد جی صحابی کہتے کس کو ہیں؟ میں کیونکہ پہلی کچی کا طالب علم ہوں اس لیے کچھ لفظوں کے ترجمے بھی کیا کرتا ہوں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبوت کی مجلس پائی ہو، دیکھنا ضروری نہیں، نابینا ہو، جس نے نبوت کی مجلس پائی ہو اور پھر اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جس نے نبوت کی مجلس پائی ہو اور اسی پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی۔ جاگ رہے ہیں؟ ایسے سب ہگ رہے ہیں۔ تقریری میں ابھی کر رہا، دیکھ رہا ہوں، موڈ دیکھ رہا ہوں آپ کا۔ صحابی کی تعریف میں قاری طیب صاحب نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ کہا صحابہ کون ہے؟ کہا حضور علیہ السلام ہے سورج، اور صحابہ کرام ہے فضا۔ کیا؟ سورج کی روشنی، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو روشنی سب سے پہلے کس پر پڑتی ہے؟ فضا پر۔ فضا اس روشنی کو اپنے اندر لیتی، اپنے اندر لے کر اس کو جذب کرتی، پھر اپنے اندر اتنا لے لیتی ہے، اتنا جذب کر لیتی ہے کہ پھر فضا نظر نہیں آتی۔ جب ہم فضا کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہم فضا کو ہیں، نظر سورج آتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے، دیکھتے کس کو ہیں اور نظر، حالانکہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہوا کہ فضا نے روشنی کو اپنے اندر اتنا لیا، اپنے آپ کو سورج کی روشنی میں اتنا رنگ لیا کہ اب فضا کی اپنی حیثیت ختم، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ سورج۔ تو قاری طیب صاحب لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں، صحابہ کرام فضا ہیں۔ صحابہ کرام نے نبوت کی روشنی کو اپنے اندر اتنا لیا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ابو بکر کو ہیں، صداقت محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے فاروق اعظم کو ہیں، عدالت محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے حضرت عثمان کو ہیں، سخاوت محمد کریم کی نظر آتی ہے، دیکھتے حضرت علی المرتضیٰ کو ہیں، شجاعت محمد کریم کی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، نعرہ تکبیر۔ اپنا مزاج توجہ میری طرف ہے آپ کی؟ دیکھتے ہم فضا کو ہیں، مگر فضا پر حضور کا رنگ اتنا چڑھا کہ اب ایک ایک صحابی حضور کی ادا نظر آتا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، صرف مجھے نظر آتا ہے، بہت توجہ چاہوں گا، صرف مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں، حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے نمونہ بنا کر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، نمونہ اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ صحابہ کرام، بلکہ یوں کہوں امت کو حکم دے دیا اس نمونے کو دیکھو اور اپنی زندگی بناؤ۔ صحابہ کرام نے نمونے کو دیکھا اور صحابہ کرام نے اپنے اوپر اتنا رنگ چڑھایا کہ بھیجنے والے کو یہ رنگ اتنا پسند آیا کہ بھیجنے والے نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے ان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔
صحابہ کرام پر حضور کا رنگ چڑھ گیا. حضور علیہ السلام کا رنگ جو چڑھا تو اللہ جل شانہ نے، میں کیونکہ ایک درسگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اور درسگاہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، کسی بھی طالب علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1، طالب علم ذہین ہو. نمبر 2، استاد قابل ہو. نمبر 3، نصاب تعلیم اعلیٰ ہو. نمبر 4، ماحول اچھا ہو. ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور فرمائیں، صحابہ کرام ذی استعداد ہیں. کیا ہیں؟ سارے بولیں گے. صحابہ کرام ذی استعداد ہیں. صحابہ کرام کی گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ابو بکر صدیق سے. ابو بکر کی الف سے ختم کہاں ہوتی ہے؟ میں بھی یہی سننا چاہتا. حضرت علی پر تو گنتی ختم نہیں ہوتی. ہمارے بعض خطبہ بھی یہ بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک. بابا اصحاب رسول کی گنتی ابو بکر کی الف سے شروع ہو کر وحشی کی یا پر ختم ہوتی. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہ آخری درجے کے صحابی. اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جی، میں کیونکہ حدیث کا طالب علم ہوں اس لیے ایک طالب علمانہ بات علماء کی موجودگی میں صرف سبق سنانے کے لیے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں محدثین کے 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جب وہ احادیث لکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس صحابی کی حدیث لائیں گے جو ایمان میں پہلے ہے، پھر جو دوسرے نمبر پر ہیں، پھر جو تیسرے نمبر پر ہیں، پھر چوتھے نمبر پر. ایک طبقہ یہ ہے جو لحاظ کرتا ہے ایمان کا. دوسرا طبقہ وہ ہے جو لحاظ کرتا ہے مقام کا، کہ جو مقام اور مرتبے میں سب سے پہلے اس کی روایات پہلے، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کی دوسرے نمبر پر، پھر تیسرے نمبر پر. تیسرا طبقہ وہ ہے جو لحاظ کرتے ہیں حروف تہجی کا، جس کے نام میں الف پہلے ہے اس کی پہلے نمبر پر، پھر با، پھر تا، پھر سا. مگر ابو بکر وہ صحابی ہے جنہوں نے لحاظ کیا ہے ایمان کا، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے. جنہوں نے لحاظ کیا ہے مقام کا، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے. اور جنہوں نے لحاظ کیا حروف تہجی کا، ان میں بھی ابو بکر پہلے ہے. لہذا ابو بکر سے گنتی شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ وحشی بن حرب پر مقام کے اعتبار سے. حضرت وحشی بن حرب یہ سب سے آخری درجے کے صحابی. میں کہہ رہا تھا طالب علم کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کو میرا خیال یاد نہیں ہے بات. طالب علم کیا ہو؟ ذہین ہو. طالب علم ذی استعداد ہو. تو وحشی بن حرب کا واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ احد کا واقعہ کسی ایسے آدمی سے سننا چاہیے جو احد میں خود شریک ہوا ہو. تو مجھے پتا چلا کہ اوالی مدینہ میں، اوالی کہتے ہیں باہر کو، اوالی مدینہ میں ایک صحابی وحشی بن حرب رہتے ہیں جو احد میں خود شریک تھے. میں ان کے پاس چلا گیا کہ ان سے احد کا واقعہ سنوں. کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت وحشی تو بوڑھے ہو گئے ہیں. مجھے خیال آیا کہ بوڑھے آدمی کا تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا پہلے امتحان لیتا ہوں. اگر حافظہ ٹھیک ہوا پھر واقعہ سنوں گا، ورنہ نہیں سنوں. تو قریب گئے، جا کر کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت مجھے پہچانا ہے؟ تو حضرت وحشی کی یہ ابرو جو تھی جو نیچے آ گئی تھی، آپ نے اس طرح اٹھایا جیسا سیانہ آدمی دیکھتا ہے، اس طرح دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تو عباس کا بیٹا تو نہیں ہے؟ تو عباس کا بیٹا تو نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے دوسرا سوال داغ دیا
کہا بیٹا تو میں عباس کا ہوں مگر میری آپ سے ملاقات نہیں ہے. تو آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بیٹے تمہاری تو میرے ساتھ ملاقات نہیں ہے مگر میری تمہارے ساتھ ملاقات ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جب آپ پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں گھٹی دلوانے کے لیے لائے. میں بھی حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا مگر مجھے حکم تھا کہ پیچھے بیٹھا کرو، اسے میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. جب آپ کے والد صاحب گھٹی دلوا کے اٹھ کر جانے لگے تو مجھے خیال آیا کہ اس خوش قسمت بچے کو میں بھی تو دیکھوں یہ کون ہے. جب میں آگے بڑھا تمہیں دیکھنے کے لیے تو تمہارے والد صاحب نے تمہارے چہرے پر کپڑا ڈال لیا. میں تمہارا چہرہ تو نہ دیکھ سکا مگر میں نے تمہارے پاؤں دیکھ لیے تھے. آج میں نے پہچان لیا کہ یہ وہی بچہ ہے. آخری درجے کا طالب علم جب اتنا ذہین ہے تو اول درجے کا طالب علم کتنا ذہین ہوگا؟ کچھ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آخری درجے کا طالب علم جب اتنا ذہین. دوسری چیز کیا تھی کہ استاد قابل ہو. استاد کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولین اور آخرین کے سردار. استاد بڑا قابل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک جاسوس کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ بتلاؤ تم کتنے آدمی ہو. فوجیں لگی ہوئی ہیں، کتنے آدمی ہو؟ وہ بتلا نہیں رہا. مارنے کی اجازت نہیں. بولو کتنے آدمی ہو؟ وہ نہیں بتلا رہا. آواز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا جاسوس ہے، پکڑا گیا ہے، آدمی نہیں بتلا رہا کتنے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ مارو بیچارے کو. کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو ایک وقت میں؟ اس نے کہا حضرت 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ 1000 آدمی. سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے؟ استاد بڑا قابل ہے. طلبہ بھی ذی استعداد ہیں، استاد بھی بڑا قابل ہے. تیسری چیز کیا تھی؟ نصاب تعلیم اعلیٰ ہو. نصاب تعلیم قرآن کریم ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نصاب تعلیم بھی بہت اعلیٰ. چوتھی چیز کیا تھی؟ ماحول اچھا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارک ہے، اس سے بڑھ کر کیا ماحول ہوگا؟ تو ماحول بھی بہت اچھا ہے. بیت اللہ کا قرب ہے، ماحول بہت اچھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلبہ ذی استعداد ہیں. نمبر 2 استاد قابل ہے، نصاب تعلیم بہت اعلیٰ ہے اور ماحول بھی بڑا اچھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زمانہ محنت فرمائی، جماعت تیار ہو گئی. لائق اور قابل استاد کی علامت یہ ہے کہ جب جماعت تیار ہو جاتی ہے تو پھر امتحان ہوا کرتا ہے. تو قابل استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ قابل استاد امتحان لے. تو حضور علیہ السلام سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑے تو بس اللہ ہی ہیں. اس لیے جماعت صحابہ کا امتحان لینے کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا. اور طلبہ اتنے ذی استعداد تھے، استاد اتنا قابل تھا، نصاب اتنا اعلیٰ تھا، ماحول اتنا اچھا تھا، استاد اتنا قابل تھا. تو اب ممتحن نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا تو عجیب فیصلہ کیا. کہا امتحان ہاتھوں کا نہیں لوں گا، حافظے کا نہیں لوں گا، زبان کا نہیں لوں گا، آنکھوں کا نہیں لوں گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. امتحان بھی کس کا لوں گا؟ جی سارے بولو نا، ذرا زور سے بولو نا. امتحان کس کا لوں گا؟ امتحان دلوں کا لوں گا.
اچھا چلو ٹھیک ہے، لے لیجئے امتحان۔ امتحان کا کیسی ہوگی، پیپر کیسا ہوگا، امتحان کا کیسی ہوگی، بیٹھنے کی جگہ کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اب ممتحن بولتا ہے کہ امتحان تو لوں گا مگر ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھا کر نہیں، اے سی والے کمرے میں بٹھا کر نہیں، امتحان لوں گا مگر بلال کے جسم میں میخیں گاڑ کر، امتحان لوں گا مگر زنیرہ کی آنکھیں نکلوا کے، امتحان لوں گا سمیہ کے ٹکڑے کرا کے، امتحان لوں گا چچا کا کلیجہ چبوا کے، امتحان لوں گا لوہے تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال کر، امتحان لوں گا دہکتے ہوئے شولوں پر ڈال کر۔ پھر اس نے امتحان لیا قلوبہم للتقوی، امتحان لیا اور ان دلوں کو پاکیزہ پایا۔ امتحان کس کا لیا؟ امتحان بھی بڑا سخت لیا۔ جب امتحان ہو گیا، اب وقت آیا رزلٹ کا، تو اس نے رزلٹ دیا رضی اللہ، جی سارے رزلٹ کیا دیا؟ کیا ہے رضی اللہ معلوم ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ اہل جنت سے پوچھیں گے کوئی تمنا ہے؟ اہل جنت کہیں گے کوئی تمنا نہیں۔ پھر دوبارہ کوئی تمنا ہے؟ نہیں کوئی تمنا نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کوئی تمنا ہے؟ اہل جنت کہیں گے کوئی تمنا نہیں۔ جب 3 بار جواب دے دیں گے تو اللہ فرمائیں گے رضی اللہ۔ جب اللہ کہیں گے نا رضی اللہ تو جنت میں کوہرام مچ جائے گا۔ اللہ فرمائیں کیا ہوا؟ اہل جنت کہیں گے ربا تیری کبریائی کی قسم ہے، جو لذت تیرے رضی اللہ کہنے میں ہے وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ انعام اہل جنت کو سب کے بعد ملے گا۔ یہ انعام جو اہل جنت کو سب کے بعد ملے گا، صحابہ کو سب سے پہلے مل رہا ہے۔ لہذا جہاں ولی غوث کتب ابدال کی انتہا ہے، وہاں صحابی کی ابتدا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں صحابی کی سارے، وہاں صحابی کی رضی اللہ، انعام دے دیا، اللہ راضی ہو گیا۔ بعض اوقات امتحان لینے والا تو راضی ہو جاتا ہے مگر امتحان دینے والا کہتا ہے میری تو پی کر چھڑیے، یا اللہ یہ تیل کے ابلتے کڑاہوں میں، یہ آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں پر، یا اللہ یہ جسموں کا قیمہ کرانے والے شہزادے، ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ رب فرماتے ہیں وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اس حالت میں بھی مجھ سے راضی تھے۔ امتحان ہو گیا، رزلٹ نکل آیا، اب موقع آیا انعام کا۔ ہے توجہ؟ کس کا موقع آیا؟ انعام لینے کے لیے آ گئے۔ اب اللہ اصحاب رسول کو انعام دینا چاہتا ہے اور انعام ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ گویا صحابہ کرام نے اب ہاتھ پھیلا دیے، اللہ انعام دیجئے۔ اللہ جل شانہ انعام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ پیغمبر یہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے تھے، ہم سے بیعت کر رہے تھے۔ یا اللہ جب انہوں نے آپ سے بیعت کر لی پھر انعام کیا ہے؟ کہا ید اللہ فوق ایدیہم،
کاش آپ بات کا وزن سمجھیں. ہم نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. کیا معنی ہوتا ہے ہاتھ رکھنے کا؟ نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا. مقابلے کے وقت میں ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا. کاش توجہ ہو. ید اللہ، اہل علم تشریف رکھتے ہیں. غالباً امام مالک کا واقعہ ہے. داہریے کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا. فیصلہ یہ ہوا آگ جلائی جائے، چھلانگ لگائی جائے. آگ جلائی گئی، چھلانگ لگا دی. امام مالک نے داہریے کا ہاتھ پکڑا، آگ میں چھلانگ لگا دی. اب آگ نہ امام مالک کو چھو رہی ہے نہ داہریے کو چھو رہی ہے. امام مالک پریشان ہو گئے، یا اللہ کیا ماجرا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. آواز آئی، میرے بندے، فیصلہ جو مجھ سے کرانا تھا تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیوں لے لیا؟ ہماری غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ ہاتھ تو تمہارے ہاتھ میں ہو اور اس کو آگ لگا دیں، اور جس کا ہاتھ امام مالک کے ہاتھ میں ہو اس کو آگ نہیں چھوتی، اور جس کا ہاتھ رب کے ہاتھ میں. ید اللہ فوق ایدیہم. جب اتنا بڑا انعام ملا ہے، تو جو کہہ دوں اگلی بات، با انعام جب اتنا بڑا ملا تو خود استاد، طلبہ کا استاد بھی اس انعام پر حیران رہ گیا. اور ایک خادم کو جو مکہ مکرمہ میں حالات کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، کہا وہ کہیں انعام سے محروم نہ رہ جائے. کہا یا اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. ہے توجہ جی؟ یا اللہ یہ بولیے ذرا، یا اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تاکہ وہ انعام عثمان کو بھی مل جائے. اور یہ بیعت کس بات پر ہو رہی تھی؟ عثمان غنی کے خون پر. ہوئے توجہ رہے، کس کے پر؟ کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ ہے. توجہ آپ کی، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے. بہت عجیب بات علماء نے لکھی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم میں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیعت کر رہے ہیں، صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں. ان میں سے تو کوئی بھی، جب عثمان نے شہید ہونا ہے اس وقت ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا. ید اللہ فوق ایدیہم، علماء نے ایک معنی یہ کیا ہے، صحابہ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. پیغمبر یہ جو عثمان کے خون کے لیے بیعت کر رہے ہیں، یہ تو عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے سکیں گے، میں خود لے دوں. ید اللہ فوق ایدیہم. ہے توجہ آپ کی؟ بدلہ میں خود لوں گا. میں عرض کر رہا تھا، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. صحابہ کرام وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں. انعام کیا ہے؟ رضی اللہ. یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی. انعام کیا ہے؟ صحابہ کرام ہیں انعام یافتہ. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ کون ہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. آگے کیا ہے؟ بس تقریر میری ختم ہوئی، جوڑ لگا رہا ہوں. کیا ہے؟ سارے جن کو آیت آتی ہے وہ تو پڑھو نا. والذین اتبعوہم
بِإِحْسَانِ رضی اللہ، صحابہ کرام پر اللہ کا انعام ہوا. صحابہ کرام کے بعد اللہ کا انعام ان لوگوں پر ہے والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، جو 100% صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں. جی، اور اگر وہ صحابہ کی اتباع کرنے والے نہیں، وہ اہل قرآن کہلائیں، اہل السنت کہلائیں، اہل حدیث کہلائیں، وہ حق پر نہیں. حق پر ہونے کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام کی کامل اتباع. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاریخ پر گہری نظر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، حدیث پر اللہ کا شکر ہے گہری نظر کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ والذین تبعوہم میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو صحابہ کرام کی اتباع دنیا میں اگر کسی جماعت نے کی ہے، وہ جماعت اہل السنت والجماعت ہے. اور اہل السنت والجماعت کا حقیقی تصور بر صغیر پاک و ہند میں علماء دیوبند، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات یہ نہیں سمجھ رہے؟ والذین اتبعوہم بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع احسان کے ساتھ کی. لہذا جو لوگ فتنے سے بچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی اتباع احسان کے ساتھ کریں. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ مدارس کا کیا کردار ہے. بس آخری بات کر رہا ہوں، مولوی کیا کر رہا ہے، مولوی کا کیا کردار ہے، مدرسے کا کیا کردار ہے. آپ اپنے بچے کو سکول میں پڑھا رہے ہیں، کالج میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں. ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں نا کہ بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے. جی بولو نا سارے، کوئی اور مقصد ہے؟ جی یہی مقصد ہے کہ بچے کا سارے، جی آہستہ بول رہے ہیں شریفوں، بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے. کون سا مستقبل؟ جو فارغ ہونے سے لے کر وفات تک ہے، ٹھیک ہے، اسی کو مستقبل کہہ رہے ہیں نا. جس کے ایک لمحے کا یقین نہیں ہے یقین، ایک لمحے کا یقین نہیں ہے. اور وہ ملا جس پر میں اور آپ سارے دن برستے ہیں کہ یہ ملا کیا کر رہا ہے، وہ صرف دنیاوی مستقبل کی بات نہیں کر رہا، وہ اس کے ساتھ اخروی مستقبل کی بات بھی کر رہا ہے جو 100% یقینی ہے. ایک ادارہ جو ایسے مستقبل کی بات کرتا ہے جو مستقبل سراسر مشکوک ہے، اس کے کردار کو آپ تسلیم کر رہے ہیں. اور وہ ادارہ جو اس مستقبل کے ساتھ اگلے مستقبل کی بات بھی کر رہا ہے جو 100% یقینی ہے، آپ اس کے مستقبل کو پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے. آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایسی بات ہے. اور میرے رب کے فیصلے بڑے عجیب ہیں. بس میری تقریر ختم ہوئی. میرے رب کے فیصلے بڑے عجیب ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ آپ کو مدرسے میں نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ جی ویسے تو نہیں آتے، والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے پھر نظر آتے. کیا خیال ہے؟ اس وقت مدرسہ بھی نظر آ جاتا ہے اور قرآن پڑھانے کے لیے، جی ایسا بولو ذرا، آ جاتے ہیں یا نہیں نظر آ جاتے؟
آج ہم اچھی کوٹھی کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے، اچھی گاڑی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے، اچھا محل دیکھتے ہیں کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے۔ 10 سال کا معصوم بچہ جو مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن سناتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ جی کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے پیچھے بھی کچھ بولتا ہے؟ اس کے پیچھے وہ اساتذہ کی محنت بولتی ہے۔ جو معصوم بچہ، چھوٹے چھوٹے 11 12 سال کے بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، یہ اس مدرسے کی محنت ہے۔ حضرت قاری صاحب بھی انہی مدارس کا ایک فیض۔ آج جو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آج جو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ اسی مدرسے کا اصل میں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ قاری صاحب کی خدمات کو خراج عقیدت نہیں پیش کیا جا رہا، اصل میں تو اس مدرسے کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا کہ اس مدرسے کا یہ کردار ہے کہ اس نے ایک ادریس نہیں، یہ ہر سال لاکھوں ادریس پیدا کرتا ہے، جو آج کی اس اسبابی دنیا میں مدارس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو میں مدارس کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ مدارس رہنے چاہیے نہیں رہنے چاہیے؟ جی ہیں جی، آہستہ بول رہے ہیں؟ مدارس رہنے چاہیے اور مدارس رہیں گے۔ مدارس کو مٹانے والے مٹ گئے تھے، مٹ رہے ہیں اور دور سے ذرا کہاں گیا وہ سکندر مرزا جو کہتا تھا میں نے چاندی کی کشتی بنائی ہے، ملاؤں کو کالے پانی میں ڈال کر آؤں گا؟ اس وقت ایک قلندر نے کہا تھا، جانتے ہو اس قلندر کو؟ ایک قلندر نے کہا تھا، مجاہد ختم نبوت مولانا غلام غوث ہزاروی، اس قلندر نے کہا تھا، اس ماحول میں کہا جاتا ہے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سبھی دریا سمندر میں، مگر کسی دریا میں کبھی سمندر نہیں گرتا۔ قائد حزب اختلاف تھے اس زمانے میں حضرت مجاہد ختم نبوت مولانا غلام غوث ہزاروی نے کہا، سکندر مرزا تجھے اس ملک میں مرنا نصیب نہیں ہوگا۔ پھر کہا، سکندر مرزا تجھے اس ملک کی قبر نصیب نہیں ہوگی۔ پھر کہا، سکندر مرزا تجھے دنیا کی کوئی زمین قبول نہیں کرے گی۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، سکندر مرزا جب یہاں سے گیا تو پھر لندن کے ایک ہوٹل میں ملازم ہو گیا۔ لندن کے اس ہوٹل میں اس کی موت آ گئی، امانتاً اس کو لندن میں دفن کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا تابوت نکال کر اس کو ایران میں دفن کر دیا گیا۔ ایران میں جب انقلاب آیا تو اس کے تابوت سمیت اس کی ہڈیوں کو آگ لگا دی گئی، اس کو دنیا کی کسی زمین نے قبول نہیں کیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت شیخ الاسلام علامہ بن نوری نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرسہ بلڈنگ کا نام ہے، بلڈنگ ختم ہو جائے گی تو مدرسہ ختم ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر بھی اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ اس وقت فقیر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے کہا، جناب مدارس کو ختم کرنے والوں ایک بات دھیان سے سن لو، ایسا کرنا ہماری لاشوں سے گزر کر تو ممکن ہوگا، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، مدارس کو مٹانے والے مٹ گئے،
ملاؤں کو مٹانے والے مٹ گئے، اور ملا جی ملا ابھی بھی کہاں گئے وہ لوگ جو کل یہ کہتے تھے نیٹو کی فوج ہے، افغانستان کی پہاڑیوں سے پانی نکل آئے گا، دنیا کے سپر طاقتیں شکست کھا گئی، اور آج اسلام کا پرچم افغانستان کے سر پر لہرا رہا ہے یا نہیں لہرا رہا؟ ابھی مولانا بات کر رہے تھے کہ اس ملک کا پرچم ہمارے اکابرین نے لہرایا ہے، یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اس ملک کے پارلیمنٹ پر ایک دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکے، ایسا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آج تک جو کل تک کہتے تھے ملا کو کون پوچھتا ہے، آج ان کو پتا چل گیا کہ ملا کی طاقت کتنی ہے۔ آج بڑے بڑے سورما ملاؤں کے قدموں میں بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ چشم فلک نے دنیا کو دکھایا ہے کہ ملا صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کر کے میدان میں نکلتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مدرسہ باقی، بولو بولو، مدرسہ باقی، دین باقی رہے گا۔ اگر ہم اس کے ساتھ معاون ہوں گے تو ہماری بقا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ہم تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، تمہاری مثال بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا خیال ہے بھئی، مدرسہ باقی رہے گا، دین باقی رہے گا، دین والے بھی باقی رہیں گے۔ اور بہت بات لمبی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج بھی میں چیلنج سے کہتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ٹیبل ٹاک کے لوگ ہیں، بات کہنا بھی جانتے ہیں اور سننا بھی جانتے ہیں، کوئی کلندرانہ بڑ نہیں مار رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کرونا وائرس آیا، پوری دنیا کے ملا نے اس میں شکست کھائی ہے سوائے پاکستان کے ملا کے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کے ملا نے شکست کھائی ہے۔ اگر کسی ملا نے شکست نہیں کھائی تو پاکستان کے ملا نے شکست نہیں کھائی۔ اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں، آج کی بات نہیں، بلکہ 1601 سے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے، پہلے برطانوی سامراج نے اس ملا کو شکست دینے کی کوشش کی، وہ شکست کھا گیا، اب امریکی سامراج بھی شکست کھا چکا ہے۔ ملا کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ملا ویسے تو ہمیں بہت پسند ہے، مسجد میں پسند ہے، مدرسے میں ہیں جی، اچھا لگتا ہے نا ملا؟ مسجد میں نماز پڑھاتا ہوا اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا جی؟ ملا اچھا لگتا ہے نماز پڑھاتا ہوا کہ نہیں؟ پگڑی والا، داڑھی والا نماز پڑھاتا ہوا تو اچھا لگتا ہے، مگر پارلیمنٹ میں ذرا اچھا نہیں لگتا۔ میری بات نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے فرمایا، لوگوں تقریریں ہماری سنتے ہو، جب ووٹ کا وقت آتا ہے تو بکسے ٹوانوں کے بھرتے ہو، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر ہم ذمہ داروں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ہم وڈیروں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر جب الیکشن کا وقت گزر جاتا ہے پھر وہ وڈیرے ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔
اور پھر ہم 5 سال بیٹھ کر روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا؟ بابا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، ان نیک لوگوں کو میدان میں لاؤ، پارلیمنٹ میں لاؤ جو آپ کے دین کے محافظ ہیں۔ کیا خیال ہے ان کو پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ملا نے مسجد میں دین کا تحفظ کیا ہے، مدرسے میں دین کا تحفظ کیا ہے، چوک میں دین کا تحفظ کیا ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے پارلیمنٹ اور سینٹ میں بھی دین کا تحفظ ملا نے کیا ہے، اور آئندہ بھی ملا کرے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آئندہ بھی ملا تحفظ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ باقی یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے۔ حضرت ہم دعا گو ہیں، اللہ جل شانہ حضرت کے حسنات کو قبول فرما کر ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے۔ جن دوست احباب نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اللہ جل شانہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اس وقت معذرت چاہتا ہوں، بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لے لیا، اور جو بے ترتیب سی باتیں میں نے عرض کی ہیں، اللہ جل شانہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا